أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے روح پرور اور ایمان افروز ملفوظات۔ 17 نومبر سن 1901 حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اب رکھا ہے۔ اس قسم کے انقلاب دنیا میں ہوتے آئے ہیں، کبھی باپ صالح ہوتا ہے بیٹا طالح ہوتا ہے، اور کبھی بیٹا صالح ہوتا ہے اور باپ طالح ہوتا ہے۔ ہمارے پردادا صاحب بڑے مخیر تھے اور باخدا بزرگ تھے، یعنی حضرت مرزا گل محمد صاحب۔ چنانچہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کو گولی کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر 500 آدمی ہوا کرتے تھے، اور اکثر حافظ قرآن عالم ان کے پاس رہتے تھے، اور قادیان کے ارد گرد ایک فصیل ہوتی تھی جس پر 3 یا 4 چھکڑے برابر برابر چلا کرتے تھے۔ خدا کی قدرت، سکھوں کی تعدی اور لوٹ کھسوٹ میں وہ سب سلسلہ جاتا رہا، اور ہمارے بزرگ بھی یہاں سے چلے گئے۔ پھر جب امن ہوا تو واپس آئے۔ فرمایا، سید با اعتبار اولاد علی رضی اللہ عنہ نہیں کہلاتے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سید کہلاتے ہیں۔ فرمایا، اگرچہ ہمارے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہی ہے، اور ہمیں خواہ ضروری نہیں کہ ترکوں کی تعریف کریں یا کسی اور کی، مگر سچی اور حقیقی بات کے اظہار سے ہم روک نہیں سکتے۔ ترکوں کے ذریعے سے اسلام کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ وہ پہلے کافر تھے، یہ تان درست نہیں۔ کوئی 200 برس پہلے کافر ہوا، کوئی 400 برس پہلے، یہ کیا ہے؟ آخر جو آج سید کہلاتے ہیں، کیا ان کے آباء و اجداد پر کوئی وقت کفر کی حالت کا نہیں گزرا تھا؟ پھر ایسے اعتراض کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ ہندوستان میں جب یہ مغل آئے تو انہوں نے مسجدیں بنوائیں اور اپنا قیام کیا۔ الناس علی دین ملوکہم کے اثر سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور اب تک حرمین شریفین ترکوں ہی کی حفاظت کے نیچے خدا نے رکھے ہوئے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے 2 ہی گروہ رکھے ہیں، ایک ترک اور دوسرے سادات۔ ترک ظاہری حکومت اور ریاست کے حقدار ہوئے، اور سادات کو فقر کا مبدا قرار دیا گیا۔ چنانچہ صوفیوں نے فقر اور روحانی فیوز کا مبدا سادات ہی کو ٹھہرایا ہے، اور میں نے بھی اپنے کشوف میں ایسے ہی پایا ہے۔ دنیا کا عروج ترکوں کو ملا ہے۔ حضرت اقدس یہ ذکر فرما رہے تھے کہ اس دوران ایک یورپین صاحب بہادر اندر آئے اور ٹوپی اتار کر مجلس میں آگے بڑھے، اور بڑھتے ہی کہا، السلام علیکم۔ یورپین کے السلام علیکم کہنے پر مختلف خیال حاضرین کے دل میں گزرے۔ کسی نے ترک سمجھا، کسی نے نو مسلم۔ صاحب موصوف کو بیٹھے ہوئے 1 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ خان صاحب، نواب خان صاحب تحصیلدار گجرات نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یورپین نے کہا کہ میں سیاح ہوں۔ خان صاحب نے دریافت کیا، آپ کا وطن؟ یورپین نے کہا، میں اتنی اردو نہیں جانتا، اور پھر سمجھ کر بولو، ہاں، انگلینڈ۔ اس اثناء میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی آ گئے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایما سے آپ ترجمان ہوئے، اور اس طرح پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور یورپین نوارد میں گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت اقدس نے دریافت فرمایا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟
یورپین: میں کشمیر سے کلو گیا تھا اور وہاں سے ہو کر اب یہاں آ رہا ہوں۔ حضور نے پوچھا آپ کا اصل وطن کہاں ہے؟ یورپین: انگلینڈ۔ میں سیاح ہوں اور عرب اور کربلا بھی گیا تھا۔ اب میں یہاں سے مصر، الجیریا، کارتھیج اور سوڈان کو جاؤں گا۔ حضور نے دریافت کیا آپ کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ یورپین: صرف دید، شنید اور سیاحت۔ حضور نے پوچھا کہ آپ بحیثیت کسی پادری کے سفر کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ حضور نے سوال کیا آپ کی دلچسپی زیادہ تر کس امر کے ساتھ ہے؟ کیا مذہب کے ساتھ یا علمی امور کی طرف یا پولیٹیکل امور کے ساتھ؟ یورپین: میں صرف نظارہ عالم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ کس طرح دل مسترق و قرار ہو۔ اس پر حضرت مسیح صاحب نے پوچھا آخر آپ کے سفر کی کوئی غرض بھی ہے؟ یورپین: کوئی مدعا نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا کیا آپ فری میسن ہیں؟ یورپین: میں ان میں یقین نہیں رکھتا بلکہ میں اپنا آپ ہی بادشاہ ہوں اور آپ ہی اپنا لاج ہوں۔ میں سب کا دوست ہوں اور کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ حضور نے اس کا نام دریافت کیا۔ یورپین نے کہا میرا نام ڈی ڈی ڈکسن ہے۔ حضور نے سوال کیا عیسائی فرقوں میں سے آپ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ یورپین: میں کسی فرقے کا پابند نہیں ہوں، میرا اپنا مذہب خاص ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں صداقتیں نہ ہوں۔ میں ان سب مذاہب میں سے صداقتوں کو لے کر اپنا ایک الگ مذہب بناتا ہوں۔ حضور نے دریافت کیا اگر آپ کا کوئی مذہب نہیں تو یہ مجموعہ انتخاب بھی تو ایک مذہب ہی ہے۔ یورپین: ہاں اگر اسے مذہب کہنا چاہے تو میرا یہی مذہب ہے کہ مختلف صداقتیں لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا جو مذہب آپ نے مختلف مذاہب کی صداقتوں کو لے کر جمع کیا ہے وہ غلطیوں سے بالکل منزہ ہے یا کوئی اور مذہب بھی ایسا آپ کے نزدیک ہے جو بالکل غلطیوں سے مبرہ ہو؟ یورپین نے یہ جواب دیا جو مذہب میں نے جمع کیا ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اچھا ہے اور وہ مسیح کی اس تمثیل کے اس اصول پر ہے جو اس نے کسی مالدار آدمی کی بیان کی ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو کچھ روپیہ دیا، ان میں سے ایک نے تو اس روپے کو کسی مصرف میں لگایا اور کچھ بنایا، دوسرے نے کچھ نہ کیا۔ پس خدا نے جو کچھ ہم کو دیا ہے اگر ہم اس سے کچھ بنائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور جو کچھ نہیں بناتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضور نے پوچھا اچھا آپ کچھ روز یہاں قیام کریں گے تاکہ آپ ہمارے مذہب سے جو ہم پیش کرتے ہیں فائدہ اٹھائیں؟ یورپین: میں ایک دن کے بعد واپس جانا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کل تک ٹھہر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آپ ایک ہفتے تک نہیں ٹھہر سکتے؟ یورپین نے کہا کہ نہیں میں نہیں ٹھہر سکتا، مسٹر کینیڈی ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس بٹالہ میں میرے منتظر ہوں گے، میں نے انہیں آج آنے کو کہا ہے مگر خیر کل چلا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جب آپ کسی کے نوکر نہیں اور اپنے آپ ہی بادشاہ ہیں اور صرف نظارہ عالم کے لیے آپ نکلے ہیں تو پھر کیوں ایک ہفتے کے لیے آپ ٹھہر نہیں سکتے؟ یورپین: یہ سچ ہے مگر میں نے اپنے پیش نظر کل دنیا کا دیکھنا رکھا ہے، اگر میں اس طرح پر ٹھہرنے لگوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سی دلچسپیاں مجھے ٹھہراتی جائیں گی۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا آپ کے چہرے سے اچھے آثار نظر آتے ہیں اور آپ سمجھدار اور زیرک معلوم ہوتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ آپ ایک ہفتہ یہاں رہ جائیں اور ہماری باتوں کو سمجھ لیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو اور آپ پسند کریں تو صاحب کو ایک چٹھی لکھ دی جاوے۔ لیکن یورپین نے کہا میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ 17 نومبر 1901 کی شام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیش کرو جس کے اس قدر نشانات جن کے کروڑوں گواہوں پورے ہوئے ہوں۔ 100 سے زیادہ عظیم الشان پیش گوئیاں کتاب تیاق القلوب میں درج کر دی گئی ہیں۔ جب یہ لوگ کسی کو پیش نہیں کرتے تو کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو اتنی خبر نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں فضیلت ہوئی، یہ بزرگی اور عظمت تو آپ ہی کی ہوئی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تو کوئی چیز نہیں بلکہ اسی کے رنگ اور اسی کی چادر میں سے یہ ظہور نشانات کا ہو رہا ہے اور اسی کے ہاتھ پر صادر ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اسباب اور سامان تبلیغ اور اشاعت کے ہیں ہمیں میسر آئے ہیں اور اس زمانے میں جمع ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں ہوئے،
اور نہ مذاہب کا اس قدر زور ہوا، غرض یہ نشانات اپنی نظیر نہیں رکھتے، الہی بخش کی پیشگوئیاں کیا حقیقت رکھ سکتی ہے۔ فرمایا جو قوائن خدا تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں ان سب سے بجو سچے معاہد کے کوئی دوسرا کام نہیں لے سکتا۔ شیعہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اپنی ساری کوششوں کا منتہا امام حسین کو سمجھ بیٹھے، ان کو رو لینا اور ماتم کا لینا کافی قرار دے لیا۔ ہمارے استاد ایک شیعہ تھے، گول علی شاہ ان کا نام تھا، کبھی نماز نہ پڑھتے تھے، منہ تک نہ دھوتے تھے۔ اس پر حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے حضرت اقدس کی تائید میں یہ عرض کیا کہ وہ میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور وہاں جایا کرتے تھے، اور یہ واقعی سچ ہے کہ ان کی مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں۔ ہماری مسجد کا ایسا ہی حال تھا اور اب خدا کے فضل سے وہ آباد ہو گئی ہے اور لوگ نماز پڑھنے لگ گئے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ کبھی کبھی آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں سے 3 مہینے کی رخصت لے کر مالیر کوٹلہ جایا کرتے تھے۔ میں نے غائبانہ بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اور میری فراست مجھے یہی بتاتی ہے کہ راستی کو قبول کرنا اور پھر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈر جانا اور اس کی طرف رجوع کرنا آپ کے اور آپ کی اولاد کے اقبال کی نشانی ہے، بجز اس کے کہ انسان سچائی سے خدا کی طرف آئے۔ خدا کسی کی پرواہ نہیں کرتا، خواہ وہ کوئی ہو۔ مبارک دن ہمیشہ نیک بخت کو ملتے ہیں۔ یہ آثار صلاحیت، تقوی اور خدا ترسی کے جو آپ میں پیدا ہو گئے ہیں آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ یہ بات حضور نے حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی۔ پھر فرمایا مجمل طور پر لکھا ہے کہ تعاون ترقی پر ہے۔ میرا ارادہ ہے اور مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک بار پھر تعاون کے متعلق ایک اشتہار دیا جاوے کہ لوگ رجوع کریں اور سچی پاکیزگی اور تبدیلی پیدا کریں۔ دیکھا گیا ہے اور سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جس قدر زور ہوا ہے سچوں پر ہی ہوا ہے، ان کی مخالفت میں ساری طاقتیں خرچ کی گئی ہیں۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کتنا زور لگایا گیا، برخلاف اس کے مسلمہ کذاب کو فی الفور مان لیا گیا۔ ایسا ہی حضرت مسیح کے وقت میں بھی ہوا اور اب بھی ویسا ہی ہوا۔ جھوٹوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، راست باز پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے مخالفت کے لیے سب مل بیٹھے ہیں۔ اس لیے مسیح پاک علیہ السلام اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں، پھر وہ دن جب آئے اور 14ویں آئی صدی، سب سے اول ہو گئے منکر یہی دین کے منار، پھر دوبارہ آ گئی آبار میں رسم یہود، پھر مسیح وقت کے دشمن ہوئے یہ جو بدار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔